بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب پڑا وقت گلستاں پہ تو خوں ہم نے دیا، جب پڑا وقت گلستاں پہ تو خوں ہم نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ میرے واجب الاحترام حضرات، خصوصاً وادی کالام کے تمام نوجوانوں کے نام میرا یہ پیغام ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی تحریک یا تنظیم بنتی ہے تو وہ کسی اغراض اور مقاصد کی بنیاد پر بنتی ہے۔ اسی طرح وادی کالام کی سرزمین پر ہم نے ایک تحریک کا آغاز کیا تھا اور ایک تحریک کی بنیاد رکھی تھی۔ سب سے پہلے ایک بات کو یاد رکھے کہ میں ان دوستوں کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے میرے ساتھ اس تحریک میں میرا ساتھ دے کر اس تحریک کو کامیاب بنایا۔ اور دوسری بات، اس تحریک کا جو خیال تھا یا اس تحریک کو وجود میں لانے کی جو خواہش تھی اور اس تحریک کا جس نے آغاز کیا ہے وہ میں ہی ہوں۔ یہ تحریک نہ کسی نے بنائی ہے اور نہ کسی اور کا اس میں کوئی دخل ہے۔ ہاں، البتہ ایک بات ضرور یاد رکھے کہ وادی کالام کے تمام نوجوانوں نے میرے ساتھ کھڑا ہو کر اس تحریک کو کامیاب بنایا ہے۔ اگر وہ نوجوان میرے ساتھ نہ ہوتے تو ہرگز یہ تحریک کامیاب نہیں ہوتی۔ تو ہماری اس تحریک کا بھی کئی اغراض اور مقاصد ضرور ہے۔ نمبر ایک، اب یہاں ایک اور بات کو بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ ہماری اس تحریک کا جو صدر ہے جناب عثمان عادل المعروف پختونیار، وہ ہماری اس تحریک کا صدر ہے۔ اب اس کو جو صدر کا جو عہدہ ملا، یعنی یہ جب اس کا تعین ہوا ہے، ان کا انتخاب ہوا ہے صدارت کے لیے، تو یہ بذات خود میں نے نہیں کیا ہے، بلکہ ہم نے ایک میٹنگ بلایا، اجلاس طلب کیا۔ اس اجلاس میں کثرت رائے کی بنیاد پر عثمان عادل پختونیار کو صدارت کے مقام پر فائز کر دیا گیا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ عثمان عادل پختونیار صدر نہیں ہے تو وہ لوگ منگڑت پروپیگنڈا اور لوگوں کو تشویش میں ڈالنا چاہتے ہیں اور تحریک کو کے ساتھ عناد اور بغض کی بنیاد پر تحریک میں اختلاف پھیلانا چاہتے ہیں۔ اور تیسری بات بھی یاد رکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ فلاں بندہ تحریک کا فاؤنڈر ہے، یہ بات بھی منگڑت اور غیر معتبر ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ تحریک کا صدر ہے۔ ہماری اس تحریک کا صدر صرف اور صرف عثمان عادل پختونیار ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے نہ کسی صدر کا تعین کیا ہے اور نہ ہم کسی اور کو صدر مانتے ہیں، بلکہ تحریک کے جتنے ممبران اور جتنے کارکن ہیں اور جتنے ساتھی ہیں، اس سب نے اس بات پر متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ ہماری اس تحریک کا صدر عثمان ہی ہے۔ اور پھر اگلی بات کو بھی ضرور سنیے اور یاد رکھیے، جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے عثمان کو کیوں صدارت کے لیے انتخاب کیوں کیا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اس کا تعین میں نے نہیں بلکہ تمام ممبر اور کارکن حضرات نے کیا ہے۔ اور اگلی بات یہ بھی یاد رکھیے کہ عثمان نے اس تحریک کے لیے جانی اور مال قربانی دی ہے، جس نے گھر گھر جا کر اس تحریک کا آواز پہنچایا ہے۔ وادی کالام کی سرزمین پر ہر چھوٹے بڑے اور بزرگوں کے ساتھ اس نے بیٹھ کر اپنا وقت لگا کر اس تحریک سے آگاہ کیا اور اس تحریک کی اغراض اور مقاصد سے ان لوگوں کو مطمئن کیا ہے۔ وہ ان لوگوں کے پاس بھی گیا ہے جو لوگ تحریک کے برسریام مخالفت کرتے تھے۔ جب عثمان صدر محترم ان کے پاس گیا تو وہ لوگ خود ہماری تحریک کا حصہ بن گئے۔ باتیں بہت ہیں، لیکن میں آپ کو مختصر اس کی کارگزاری بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات، ہماری تحریک کی جو مقاصد ہے اس میں سے ایک مقصد اور ایک غرض یہ بھی تھی کہ ہم خدمت خلق یعنی لوگوں کی خدمت کریں گے۔ اور گزرے ہوئے رمضان میں عثمان عادل نے کم از کم 1 لاکھ کا راشن اس نے غریبوں کے نام دیا ہے۔ گھر گھر اس نے رات کے اندھیرے میں گھروں میں جا کر وہ راشن کھانا پینے کے جو اشیاء ہے وہ پہنچائے، آٹا، چینی وغیرہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا جو تحریک ہے وہ سوشل میڈیا پر اس کا کوئی پرچار نہیں ہے۔
یا اس کے کوئی جلسہ و جلوس نہیں ہے۔ تو ابھی یہاں میں ایک اور بات واضح کرنا چاہتا ہوں، ہم نے یہ تحریک اس لیے نہیں بنائی کہ ہم سوشل میڈیا پر شور شغب کریں، ہم نے تحریک اس لیے نہیں بنائی ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر اس کا پرچار کریں، ہم نے تحریک اس لیے نہیں بنائی کہ ہم ہر دن ہر ہفتے بعد ہم کلام کی سرزمین پر جلسہ اور جلوس کریں اور چھوٹی موٹی باتوں پر ہم ریلی کا انعقاد کریں، بلکہ ہم نے یہ تحریک اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بنائی ہے۔ جب ہم نے یہ تحریک اللہ کی رضا کی خاطر بنائی ہے تو ہم نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں کتنے غریبوں کو راشن دیا ہے، ہم نے کتنے غریبوں کے گھروں کو آٹا، چینی اور گھی اور چیزیں وغیرہ پہنچایا ہے، ہم نے اب تک نہیں کہا تھا، لیکن وہ لوگ حساب مانگتے ہیں، ان کے سامنے میں صرف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جو غریب لوگ تھے، جو یتیم لوگ ہیں، عید کے دنوں میں جب ان کے لیے عید ایک غم کا دن تصور کیا جاتا تھا، ہمارے اس تحریک نے اور عثمان عادل پختوریار نے اپنے جیب سے اور اپنے جو تحریک کے جو ساتھی ہیں، مخصوص ساتھی، انہوں سے کچھ پیسے لیے اور ان غریبوں، بے بسوں اور یتیموں کی مدد کی اور ان لوگوں کو عید میں ایک نئے زندگی کے ساتھ ان کو خوشی عطا کی۔ اب جب بندہ اتنا کرتا تو اس کے علاوہ کیا کرے؟ کہ نہیں ایسا کرے کہ جب کسی کو 10 روپیہ دے تو وہ سوشل میڈیا پر اس کا تصویر شیئر کرے، ایسا تو ہم نہیں کر سکتے۔ اور تیسری بات، ہماری اس تحریک کی ایک مقصد یہ تھے کہ درس قرآن کو عام کرنا اور احادیث مبارکہ سے لوگوں کو مطمئن کرنا اور لوگوں کو دین اسلام کی طرف لانا۔ الحمدللہ ہماری تحریک نے یہ کی کہ وادی کلام کی سرزمین پر بازار کی جامعہ مسجد میں پورے رمضان الحمدللہ میں نے قرآن مجید کا تفسیر لوگوں کو سنایا۔ اس سے بڑے اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ کیا قرآن کے درس سے بڑھ کر کوئی اور بڑی بات ہو سکتی ہے؟ آپ ہی دکھا دو۔ اس کے علاوہ پورے رمضان میں کئی نوجوانوں کے ساتھ ہم نے بیٹھ کر ان کو احادیث سے آگاہ کیا، ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، ان کے الفاظ کو درستگی کی۔ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا آپ لوگوں کے ہاں تحریک اس کو کہا جاتا ہے کہ جلسہ جلوس ہو، سوشل میڈیا پر پوسٹیں ہو؟ اس کو تو ہم تحریک نہیں کہتے ہیں، بلکہ ہم تحریک اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر دنیا میں خدمت خلق بھی کرے اور دین اسلام کا پرچار بھی کرے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ کو ہم صدر نہیں مانتے اور ہمارے ہاں فلاں بندہ صدر ہے، میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں ذرا ہوش کے ناخن لے، یہ تحریک آپ کے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ آپ لوگ اپنے من پسندی سے کسی کی صدارت کا انتخاب کرتے ہو، بلکہ تحریک اس بندے کی ہے جو تحریک کے قوانین اور ضوابط اور اس تحریک کے جو اصول ہے اس کا پابند ہو۔ ایک بندہ ہو جو تحریک کا ایک اصول تک نہیں مانتا، وہ نہ ہماری تحریک کا کارکن ہے، نہ ممبر ہے اور نہ ہمارے حامی ہے۔ ہم ان لوگوں کو اپنا حامی سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو اپنے تحریک کا حصہ سمجھتے ہیں جو ہماری تحریک کے ہر اصول کا پابند ہو۔ اب جس کو ہماری تحریک کے اصول کا پتہ نہیں ہے، قوانین کا پتہ نہیں ہے، وہ کس طرح ہماری تحریک کا صدر بن سکتا ہے؟ اور اس کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنا ہوگا آپ لوگوں کو کہ جس نے بھی ہماری اس تحریک کا صدر بننا ہے، اس نے حلفاً قسمیہ طور پر قسم اٹھا کر اس نے جو شرائط ہم نے لکھی ہے اس تحریک کی، سب سے پہلے اس پر عمل کرنا ہے، اس کے بعد قسمیہ طور پر وہ جو قوانین ہے اس پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی بندہ آ کر ہماری اس تحریک میں رکن یا ممبر بن سکے، ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی آ کر اس تحریک میں صدارت کا خواب دیکھیں، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے۔ اس تحریک کے لیے قربانیاں دینی ہوتی ہے، اس تحریک کے لیے وقت لگانا ہوتا ہے، اس تحریک کے لیے مال دینا پڑتا ہے۔ وہ لوگ جو کبھی تحریک کے میٹنگ میں نہیں آتے، وہ لوگ
جو تحریک کے حوالے سے جب کسی کی خدمت کا آواز لگایا جائے تو ان لوگوں کو آپ نہیں دیکھتے. وہ لوگ جو تحریک کے میٹنگ میں 1 سال پورے نہیں آئے وہ تحریک کا صدر کیسے بن سکتا ہے؟ اور مزے والی بات تو یہ ہے کہ جس بندے کو تحریک کا ایک فرد نہیں جانتا ہے اور جس بندے کو تحریک کے کسی ایک فرد کے ساتھ تعلق نہیں ہو، تحریک کا فاؤنڈر میں ہوں اور میں اس بندے کے ساتھ میرا ملاقات نہ ہوا ہو، اس بندے نے میرے ساتھ بات نہیں کی ہے، میرے ساتھ کہیں بیٹھا نہیں، وہ بندہ کیسا تحریک کا صدر بن سکتا ہے؟ جو تحریک کے اغراض اور مقاصد سے آگاہ نہیں ہے وہ کس طرح تحریک کا صدر بن سکتا ہے؟ اسی لیے میں تمام دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو تحریک ہے سب سے پہلے تو وہ قرآن اور احادیث کے روشنائی اور قرآن اور احادیث کے قوانین اور اصول کے ماتحت ہے. جو بندہ صدر بننے کا خواب دیکھتا ہے بے شک آ جائے، ہم ان کے سامنے قوانین رکھتے ہیں، اصول رکھتے ہیں، وہ اگر اس پر پورا اتر گیا ٹھیک ہے ہمارے لیے صدر ہے. ایسا بھی نہیں ہے. ہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیں، ہماری تحریک کا ہر وہ بندہ صدر بن سکتا ہے جو مخلص ہو، صادق ہو، امین ہو اور وہ بغض، حسد اور عناد کی آگ میں نہیں جلتا بلکہ وہ امت مسلمہ کے لیے اور اپنے لیے اور پوری دنیا کے لیے اپنے دل میں تڑپ رکھتا ہے، وہ ہماری تحریک کا صدر بن سکتا ہے. اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو لوگ ہماری اس تحریک میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، جو لوگ ہمارے اس تحریک میں مشکلات پیدا کرتے ہیں، میں ان لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، محنت کریں گے آپ لوگوں کو بھی اس حق راستے پر لانے کی اور آپ لوگوں کو مطمئن کریں گے اپنے تحریک سے. لیکن یہ بات کبھی بھی مت بھولیے گا کہ آپ لوگ ہمارے سامنے مشکلات کے پہاڑ کھڑے کر کے آپ لوگ یہ سوچیں گے کہ یہ لوگ اس تحریک سے ہٹ کر پیچھے ہٹ جائیں گے. ہرگز نہیں. چونکہ لوگ اپنی منزل کو مشکل سمجھتے ہیں، لوگ اپنے منزل کو مشکل سمجھتے ہیں. میں مشکل کو اپنی منزل سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، ہم کبھی گھبراتے نہیں ہیں. بس میں تمام نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آؤ مل کر اکٹھا اس دنیا میں خدمت کرے، مسلمانوں کو دین اسلام کے طرف لائے اور لوگوں کو اسلام اور دین اور امن و امان اور بھائی چارے اور اخوت کا درس دے اور لوگوں کے مابین محبت پیدا کرے، نہ کہ آپس میں اختلاف اور نفرت کا شکار ہو کر ہم آپس میں بگاڑ پیدا کر کے ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے. اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.